بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں بات کرنا چاہ رہا ہوں ڈرامہ ارطغرل پر۔ آج ہر کسی کی زبان پر یہ ڈرامہ ہے اور اس پہ بہت سے لوگ باتیں کر رہے ہیں، اور اس کی مخالفت میں اتنے لوگ، آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں، بھرا پڑا ہے سوشل میڈیا۔ تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ میں آپ کو کچھ چیزیں بتاؤں کہ ان کے پیٹ میں مروڑے ہیں، اور وہ کیوں ہیں۔ کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں جی یہ ترکی تاریخ ہے، ہم پاکستانی، جدید جدت کا دور ہے، سائنس کا دور ہے، آپ ان کی بات کرو، سائنس کی بات کرو، اس میں جدت کی بات کرو۔ ہاں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، کرنی چاہیے، لیکن آپ گھوڑوں کے دور میں چلے گئے اور پاکستانی نوجوان نسل کو کس چیز پر لگا دیا۔ تو وہ لوگ، میں ان لوگوں کے لیے کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ میرے اللہ عز و جل نے قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا، اور اس سے پہلے بھی کروڑوں سال پہلے، یہ جب دنیا کی تخلیق ہوئی، بنائی گئی یہ کائنات، میرے اللہ وہاں سے شروع کرتے ہیں۔ پھر لاکھوں کروڑوں سال پہلے باقی انبیاء، ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کی زندگیوں کا احوال دیتے ہیں، ہمیں قرآن مجید میں بیان فرماتے ہیں۔ کیوں؟ پوری تاریخ ہمیں بتاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کیوں؟ حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر نازل ہوا تھا، تو تقریباً آج سے 1400 سال پہلے۔ تو آج سے 1400 سال پہلے کی جدت کی بات کرتے میرے رب۔ پرانے وہ واقعات بتانے کی وجہ کیا تھی؟ کیا ضرورت آن پڑی تھی؟ یہ سوال ہے میرے کچھ ان حضرات سے جو تاریخ پر اور اس ڈرامے سے خیر شروع ہوئی ہیں۔ تو کیا وجہ تھی وہ؟ پھر ہمیں کیوں تلقین کی جاتی ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو پڑھنا، ان کو سمجھنا اور ان کی زندگی پر عمل پیرا ہونا اسوہ حسنہ قرار دیا گیا؟ کیوں؟ اسلامی تاریخ کو کیوں پڑھنے کا کہا گیا ہے؟ کیوں؟ کیوں غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ جتنی بھی غزوات تھے، باقی جنگ یرموک ہو گئی، کتنے کتنے سنہری جو باب ہیں اسلامی زندگی میں، سنہری واقعات ہیں، ان کو پڑھنے کی کیوں ہمیں تلقین کی گئی ہے؟ اور یہ آج میں آپ کو بتاؤں یہ سب کیوں باتیں کر رہے ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہمارے ملک میں فرقہ واریت اتنی زیادہ ہے، تفرقہ اتنا پھیلایا ہوا ہے۔ میں آپ کو سچ بتاؤں کہ یہ وہ لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہوں گے جو اس فرقہ سے مختلف ہوں گے۔ جنہوں نے یہ ڈرامہ بنایا وہ کسی اور فرقہ سے ہوں گے، اور ہمارے ملک میں کسی اور فرقے سے تعلق رکھنے والے وہ اس پر باقاعدہ فتوے بھی لگائیں گے، اور سب کچھ کیا بھی ہے، انہوں نے لگائے بھی ہیں، سب کچھ کیا۔ یہ صرف فرقہ واریت کی آڑ میں کہ وہ کسی بدقسمتی سے کسی اور فرقے سے تعلق رکھتے تھے۔ اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں، ایسی باتیں جو ہمارے ملک میں شروع ہوئی ہیں۔ ایک اور بات یہ بھی ہے کہ سیاسی طور پر عمران خان کے مخالفین، بدقسمتی سے عمران خان نے اس کی بات کر دی اس ملک میں، اس ڈرامے کی، اور پی ٹی وی پر بھی چلا دیا۔ میں آپ کو بتاؤں، آج سے میں چھوٹا تھا، 90s کی بات ہے، ہمارے اسی پی ٹی وی پر انگلش مووی لگتی تھی ہفتہ کے روز رات 11 بجے، بے واچ اور بہت ساری دوسری انگلش موویز۔ کبھی فتویٰ نہیں لگا۔ ہماری لالی ووڈ اور اس کی پروڈکشن آپ خود جانتے ہیں،
منجی وچ ڈانگ پھیردا اور پتہ نہیں کیسی کیسی موویز، یہ جو شان صاحب ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ یہ ڈرامہ کیوں چلایا جا رہا ہے. آپ کی پروڈکشن ہے کہ آپ کیا بناتے ہو؟ دیکھ لیں آپ پی ٹی وی پر بہت ساری ایسی عید کے عید موویز چلتی ہیں، اور لگاتار چلتی رہی ہیں ایسی موویز. ان میں کیا دکھایا جاتا ہے؟ فحاشی؟ کیا نہیں نہیں نہیں، فحاشی نہیں ہوتی ان میں. یہ اس میں فحاشی ہے. اصل میں یہ سارے لبرلز، یہ فرقہ واریت کے کو ابھارنے والے، اور یہ سیکولر، یہ نہیں چاہتے. اور یہ جی آپ نے تو گھوڑوں کے دور کی باتیں شروع کر دیں، اور یہ سب کچھ کس لیے آپ نے ہمیں بتانا شروع کر دیا؟ یہ تو ہماری تاریخ ہی نہیں تھی. کچھ ایک اور بھائی بات کر رہے تھے، شاید میں نے پڑھا سوشل میڈیا پہ، کہ جی ترک جو ہے وہ خلافت عثمانیہ کا ساتھ یہاں کے مسلمانوں نے کیوں دیا تھا. میں آپ کو بتاؤں، انہوں نے دین کی پیروی کی تھی، انصار اور مہاجرین کی طرح بھائیوں کا ساتھ دینے کے لیے. ہماری تاریخ ایک ہے، ہم مسلمان ہیں، اسلام کے ماننے والے ہیں. ہماری تاریخ ہمیشہ سے ایک ہی رہے گی، چاہے وہ اب واقعات اور سب کچھ اسلام جہاں سے شروع ہوا وہ تو عربی تھے، تو ہم کہیں گے نہیں وہ تو ہماری تاریخ نہیں ہے. بھائی پاکستانیوں کی تاریخ کیا ہونی چاہیے؟ آپ کو یہ سمجھنا چاہیے. یہ پاکستانیوں کی تاریخ پہ بات کرو آپ، ہاں یہ تاریخ پڑھائیں. ایسے ایسے مروڑیں اٹھی ہیں لوگوں کے پیٹوں میں کہ بس اللہ ہی حافظ ہے ایسے لوگوں کا. بدقسمتی سے ان ساری باتوں کو اب اس نے جو ڈرامہ پی ٹی وی پر چلوا دیا ہمارے وزیر اعظم صاحب نے، تو جی یہ کیوں چلوایا گیا؟ اس کی تو ہم ضرورت ہی نہیں تھی. ہمیں سائنس اور ٹیکنالوجی کی بات کی جائے، آج کے دور کی بات کی جائے، گھوڑوں کے دور کی بات شروع کر دی، اور کن باتوں پہ ہمیں ہماری نوجوان نسل کو لگا دیا. ایک اور بات میں یہ بھی کہنا چاہوں گا، آج کی ہماری نوجوان نسل، عمران خان نے یہ ڈرامہ یا ترکی نے یہ ڈرامہ اس لیے بنایا کہ ہماری اسلامی تاریخ سے ہم روشناس ہوں. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ایسے بھی ہیں لوگ جو ٹرولنگ کر رہے ہیں ان کی ذاتی زندگی پر، جنہوں نے یہ ڈرامہ بنایا، وہ جو اداکار ہیں. تو آپ اس کو صرف اداکاری کی اداکاری تک ہی رکھیے. ان کی ذاتی زندگیوں پر جا کر ان کے اکاؤنٹس پر ٹرول کرنا، تو ان سب چیزوں سے نکل آئیے. یہ صرف ڈرامہ ہے، ڈرامے کو دیکھیے، اس سے سیکھیے. جو ڈرامے کے کردار ہیں وہ جس کردار ہیں، وہ جو ادا کر رہے ہیں، ان کی ذاتی زندگی پر حملہ نہ کیجیے. تو ان سب کے لیے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ تھوڑی سی شرم کریں، تھوڑی سی حیا کریں. اگر کوئی اچھی چیز، کوئی اچھی پروڈکٹ ہمارے پی ٹی وی پر چل رہی ہے اور لوگ اسے دیکھ رہے ہیں، اسے پسند کر رہے ہیں، تو آپ خواہ اس پر تنقید نہ کریں. اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. شکریہ.